السلام علیکم دوستو، میں آپ کا اپنا عمران نیازی فرام پریمیئر خان۔ دوستو کچھ بات کرنی تھی۔ بات یہ ہے کہ وہ ویڈیو ایک وائرل ہوئی تھی بابا جی کی، جس نے کچھ گالیاں والیاں دی ہیں مریم نواز کو اور ساتھ میں سپاہ سالار صاحب کو۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ دیکھیں اس ملک میں گالی ایک دی ہے اس نے، ٹھیک ہے، غلط بات ہے، لیکن گالی پہنچ گئی ہے ان تک نا، حکومت تک اور سپاہ سالار تک، اور جو یہ موجودہ نظام کے ذمہ وار ہیں ان تک گالی تو پہنچ گئی ہے۔ طریقہ کار بالکل غلط تھا بابا جی کا۔ یہ جو ہے معاشرے کے اور اس کے ہماری جو عزت ہے، مطلب کیا کہوں میں، اب مطلب ہمارے معاشرے کے خلاف بات کی ہے اس نے، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس دیکھیں کہ گالی پہنچ گئی ہے نا ان تک، تو افسوس۔ مہنگائی، یہ موجودہ حالات، یہ عوام کے بجلی کے بل، ان کی فریادیں۔ پچھلے دنوں میں کراچی میں تھا تو وہاں پہ نہ صاف پانی ہے، نہ مطلب سڑکیں ہیں، سیوریج نہیں ہے، لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں۔ خیر وہ تو چل رہا ہے نظام، اس میں سندھ حکومت بھی انوالو ہے، لیکن ہمارا جو یہاں کا نظام ہے، مطلب مہنگائی کی فریادیں، عوام روز بلک بلک کے مر رہی ہے، بجلی نہیں ہے اور بل اتنے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، پانی نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں۔ وہ جو عوام سنانا چاہتی ہے ان کو، وہ نہیں سننا چاہ رہے وہ نا، تو گالی جو ہے 1 منٹ سے پہلے سن لی اور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ کاش یہ گالی نکالنے کی بابا جی کی نوبت ہی نہ آتی نا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، حکمرانوں کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ ابھی ایک اور بات بتانا چاہوں گا آپ کو کہ سروے کیا ہے باہرلے ملک نے کسی نے کہ پاکستان کی معیشت اور کاروبار جو ہے، روزگار جو ہے، سب ختم ہو چکا ہے، اور ملک چل رہا ہے ٹیکس کے پیسوں سے، بل کے ٹیکس، اور پیٹرول میں جو یہ لیوی کیا بلا ہوتی ہے، ڈیوٹی ٹیکس وغیرہ جو ہم دے رہے ہیں، اس سے ملک چل رہا ہے نا۔ تو کدھر گئے وہ کاروبار، کدھر گئے وہ دھاوے؟ ابھی مزید آپ کو بتاؤں کہ رات جو ہے پیٹرول، مطلب پچھلے 15 دنوں میں، پورے 1 مہینے بھی نہیں، یکم سے لے کے آج 15 تاریخ ہے، 15-16 تک 20 روپے تک پیٹرول اور 25-30 روپے ڈیزل بڑھ گیا ہے۔ تو اس کے اثرات جو ہیں ابھی ہم نے آنے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے تو ہم مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی اس کے اثرات جو ہیں نا اگلے ہفتے یا آج سے یا کل پرسوں سے ہمیں ملنے شروع ہو جائیں گے ثمرات اس کے نا۔ تو کدھر گئے وہ دعوے، کدھر گئے وہ سارے پٹواری حضرات؟ اور میں سب کو کہنا چاہوں گا، وہ جو اینکر تھے جو چیختے تھے، وہ جو مائیاں تھیں 8-10 مہنگائی کے خلاف بولتی تھیں، تو کدھر ہیں وہ؟ تو ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اتنی مہنگائی اور دلدل کی چکی میں انہوں نے پھنسا دیا ہے کہ ہم اپنے حقوق کی خاطر بھی نہیں نکل سکتے۔ اگر نکلتے ہیں تو پیچھے سے روزی روٹی کا مسئلہ، گھر میں چولہا نہیں جلتا اگر ہم باہر نکلتے ہیں، چلیں نکلتے بھی ہیں، چولہے کو بھی چھوڑے، رزق اللہ دیتا ہے، ہر کوئی کھا کے سوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نکلتے ہیں تو اگلے ڈنڈے سوٹے مارتے ہیں، ٹھیک ہے، اٹھا لیا جائے گا، مار دیا جائے گا، کتنے مار دیے ہیں، کتنوں کو گولیاں۔ تو کیا یہ ملک ہے؟ مطلب ہمیں تو شرم آتی ہے اب نا، پاکستانی کہتے ہوئے بھی کہ ہم پاکستانی ہیں نا، اور اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم یہ ملک چھوڑ کے باہر چلے جائیں نا۔ تو بھائیو دیکھ لیں آپ، عوام اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے حق کی خاطر تو نہیں اکٹھے ہو سکتے، لیکن ان کے دفاع کے لیے اکٹھے ضرور ہو جاتے ہیں نا۔ مطلب ہم سب مہنگائی میں تو سب پس رہے ہیں نا، کوئی نون لیگی نہیں ہے بچا ہوا ان سے، ٹھیک ہے، کوئی پی ٹی آئی کا نہیں ہے، کوئی مطلب تحریک لبیک کے ہوں یا کوئی دوسرا ہو، کسی بھی پارٹی کا ممبر جو ہے، جو پاکستانی ہے، ایک مزدور ہے یا کوئی کاروباری ہے، تنخواہ دار ہے، سب کے لیے برابر ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، بڑے لوگ ہیں جو سیاست میں ہیں یا پھر ہیں اپنا اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں، ان کو تو مرات ملے ہوئے ہیں، ججز ہو گئے، ڈی ایس پی وغیرہ ہو گئے، بڑے بڑے جیسے بھی ہیں، ان کو تو مرات ملے ہوئے ہیں نا، ان کا تو گزارا ہو رہا ہے۔ لیکن جو حق حلال کی کمات رہا ہے، اپنی حق حلال سے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، وہ تو بہت مصیبت میں ہے نا اس وقت۔
تو میرا خیال ہے یہ چیزیں جو ہیں، یہ مسائل جو ہیں، یہ بھی حکومت کو اسی تیزی کی بنیاد پہ حل کرنے چاہیے، جسی طرح اس بابے کی آواز پہنچی ہے، تیزی سے انہوں نے سنی ہے اور اس پہ رد عمل دیا ہے اور اس کا سافٹ ویئر بھی اپڈیٹ کیا ہے نا۔ تو میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا دوستوں کہ بس یہی جو انسان کی مسائل ہیں، جو مہنگائی ہے، جس کو یہ ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، 17 سیٹوں کی حکومت بنائی گئی ہے، ہمارے سپہ سالار صاحب سے گزارش ہے کہ اب جو ہے طریقہ کار بدل لیں، گالیاں نہ دیں، اچھے سے دیں کہ ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں سپہ سالار صاحب کو، ٹھیک ہے جی، جو ان کو لے کے آئے ہیں، جو ان کے مطلب حامی ہیں یا جو ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ابھی پیپل پارٹی ہوگی، کوئی بھی جنہوں نے سے جلوس نکالے ہیں، مارچ کیے ہیں، مولانا صاحب بھی سو رہے ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی ٹھیک ہے، انہوں نے بھی مہنگائی مارچ کریں گے، اسلام آباد آئیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ تو وہ اینکر بھی سارے کدھر گئے؟ کیا چل رہا ہے یہ پاکستان میں دوستو؟ کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اور کہاں پہنچا دیا گیا ہے ہمارے ملک کو نا۔ تو مہربانی کریں، بس یہی آپ سے گزارش ہے کہ یار کوئی اکٹھے ہوں، کوئی یا فیس بک کا پلیٹ فارم استعمال کریں، سوشل میڈیا کا، کم از کم آواز تو اٹھائیں۔ بھائی ایسے ہی مار دیے جاؤ گے، رگڑ دیے جاؤ گے، رون دیے جاؤ گے، ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں مطلب آپ کو پوچھنے والا، نہ کوئی پہلے تھا نہ اب ہے، ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم اپنے حق کے لیے تو نکلو، آواز تو اٹھاؤ بھائی۔ تو یہی بس میری گزارش تھی دوستو، کچھ دل میں درد تھے، دکھ تھے، ٹھیک ہے، کچھ موجودہ حکمرانوں کے بارے میں اور کچھ ہمارے جو ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی بڑے ہیں اوپر، جو ان کو لے کے آئے ہیں، جن کے کہنے پہ لے کے آئے ہیں، خدا را پاکستان پہ رحم کرو، خدا را ان مظلوم عوام پہ رحم کریں۔ آپ کے حالات تو ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن نیچے دیکھیں، باہر نکل کے دیکھیں، ایک باہر کا سروے کروا کے دیکھیں اپنے بارے میں، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ صاحبہ سوری، وہ بھی دیکھیں، کچھ پاکستان کے حالات پہ رحم کریں۔ خدا را، رہنا تو آپ لوگوں نے ہمیشہ نہیں ہے، نہ ہم نے رہنا ہے، وقت تو گزر جانا ہے، ہم سے پہلے کوئی نسلیں چلی گئی ہیں، ابا و اجداد ہمارے گزار گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے بھی گزار جانی ہے، لیکن خدا را مہربانی کریں، ہمارے بچوں پہ رحم کریں، ہمارے اوپر رحم کریں، ٹھیک ہے جی، والسلام۔